अस्सलामुअलैकुम आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, आज मेरा पहला दिन है यूट्यूब पर। ये मेरा लॉन्च हो रहा है चैनल पतंगबाज के नाम से। तो प्यारे पाकिस्तानियों, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने मुंह से जो बात निकालूँ वो सच हो और झूठ का सहारा न लूँ। गुजारिश है प्यारे पाकिस्तानियों, इस वक्त बहुत शिद्दत से ज़रूरत है कि हर मोटरसाइकिल पर सेफ्टी राड लगे। वो सेफ्टी राड से क्या होगा कि तमाम मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो इंशाल्लाह उनकी जान का ज़िया नहीं होगा। ये जो डोर फिरती है, क्योंकि किसी वक्त भी कोई उड़ा सकता है, तो लोगों ने बाज नहीं आना। ये वक्ती तौर पर सख्ती की है इन्होंने 780A का पर्चा दे के बारे में कह के कि दहशत गर्दी का पर्चा होगा उन लोगों पर जो पतंगबाजी करेंगे, पतंग बनाने पर, पतंग उड़ाने पर। और ये जो कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं। मैंने पहले भी गुजारिश की है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, कि आप इस पर नज़रसानी करें। लाखों करोड़ों लोगों का रिज़्क मुलव्वस है इसमें। अगर आप पाबंदी लगा देंगे तो इसमें क्या होगा? पाबंदी से कुछ भी नहीं होगा। आप लोग मोटी डोरें ही उड़ाएंगे, और जो मोटी डोरें उड़ाएंगे तब लोगों की गर्दनों पर डोर फिरेगी। लिहाजा इससे बेहतर ये है कि आप इसके बारे में कानून साजी करें। बारीक धागे, छोटी पतंगे, छोटी गुड़ियाँ, और ये कानून बनाकर आप इसे ओपन कर दें। इंशाल्लाह किसी की जान का कोई नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं गलत बात नहीं कर रहा। जब हाथ गिरेगी, हाथ मारेगा टूट जाएगी। इतने मजबूत धागों की इजाज़त दें जो आराम से टूट जाएं। वो है 6 कॉर, 6 तारे, जिसको 6 प्लाई कहा जाता है। तो ये धागे जो है ना, ये आप ओपन करें, 60 चुगीठी पतंग ओपन करें, और तावा गुड्डा, उससे जो बड़ी चीज़ें हैं वो सब बंद कर दें। चरखी बंद कर दें, पिनों पे डोर आए, कोई किसी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मोटी डोर पिनों पे नहीं चढ़ सकती। जब आप पिनों का ऑर्डर करेंगे और चरखी को बंद करेंगे, चरखी पर बैन लगाएंगे, बड़े गुड्डों पर बैन लगाएंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा मोटी डोरों का। गुजारिश है प्यारे पाकिस्तानियों, मैंने आपसे बात की थी और मैं थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ कि लाहौर ग्वालमंडी का रिहायशी हूँ मैं, रेलवे रोड का। मलिक अब्दुल गफ़ार मेरा नाम है, निक नेम है मलिक खीरा। तो मैं अरसा दराज फिल्मों में काम भी करता रहा हूँ, जिससे मैंने 2 फिल्में अपनी प्रोड्यूस भी की और काफ़ी फिल्मों में काम भी किया। वो सारी यूट्यूब पर मौजूद हैं। तो अब मैं अपनी एक फ़िल्म है वो इस पर रिलीज़ करूँगा, जिसका नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। तो उम्मीद है आप उसके पहले टीज़र दिखाएंगे आपको कि वो मैंने ख़त्म नबूवत पर बनाई थी फ़िल्म। वो यूसुफ कज़ाब ने दावा नबूवत किया था, तो उसके बाद उसका क्या अंजाम हुआ था दावा नबूवत करने के बाद, ये कहानी है कि वो जेल में गया, उसे सज़ाए मौत हुई। सज़ाए मौत के कैदियों ने, 2 बंदों ने मशवरा करके कैसे उसे पिस्तौल मंगवाया बाहर से और कैसे उसे कत्ल किया। ये मेरी फ़िल्म का मौजू है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि तमाम आशिकान रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह उसके टीज़र अनकरीब शुरू हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल से मोहब्बत करेंगे, मुझसे भी आप, क्योंकि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, मुझे उम्मीद है आप मुझसे मोहब्बत करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह काम जारी रहेगा, और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आपको अपनी फ़िल्म का जो है ना वो टीज़र दिखाऊंगा। तो काजी साहब, आपको कम अज़ कम अपने हलफ का पास रखना चाहिए, जो आपने उठाया हुआ अपनी बेगम को साथ लेके जाके। याद है ना, आप असेंबली में भी चले गए थे। क्यों? ये दिखाने के लिए कि जी मैं आपका वफादार हूँ, जब चाहेंगे आपके तलवे चाटूंगा, और वो चाट रहे हैं आप। ऐसे फैसले भी कभी किसी ने किए हैं जैसे आप कर रहे हैं? कोई सो मोटो नहीं आपको पता? क्या लोगों के गटर बंद होंगे, उस पर सो मोटर लेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। ये इस तरह मत करें। पाकिस्तान के साथ आप जो कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा जुल्म है काजी साहब।
اتنا ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ آج تک کوئی ایسا چیف جسٹس ہی نہیں آیا. جیسے آپ مرتد اور مردود ہیں. آیتیں آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک کی اور یہ اس کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں, لعنتیں بھی اللہ کی. خوب اللہ آپ پر لعنتیں بھیجتے ہیں, ان کے فرشتے. میں بھی آپ پر لعنت بھیجتا ہوں کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ بولنا چھوڑیں اور اپنا وہ کام کریں جو آپ کو زیب دیتا ہے. اپنی اس کرسی کا خیال کریں, جس منصب پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس منصب کا خیال کریں. آپ کو عوام کا ساتھ دینا چاہیے. آپ ان چوروں کے ساتھ رلے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں پتا یہ 6 ججوں نے کیوں آپ کو لکھا ہے خط, جوڈیشنل کونسل کو کیوں لکھا ہے؟ آخر کوئی پرابلم ہے نہ تو لکھا ہے. آپ اس کا ڈیفنس کرنے چل پڑے ہیں. یار کچھ شرم کرو قاضی, ایسا مت کرو. پاکستانی عوام یہ نہ ہو کہیں آپ کے گھر کے باہر آ جائے سارے لوگ اور آپ کو کہیں قاضی صاحب باہر نکلو. تو باز آئیں اس بات سے. آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ باز آ جائیں. وہ تو پورا ٹبر کا ٹبر ہی ایسا ہے, ان کے بارے میں کیا بات کی جائے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چینل میرا چل گیا ہے. اگر اور جتنے صحافی بے شرم اور بغیرت اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جن کی مثال ہی نہیں ہے, وہ لفافے لیتے ہیں اور گردان ان کی, وہ جو صحافنیں ہیں وہ گھنگرو توڑ دیتی ہیں, میگ لے کے چلی جاتی تھی کہ آٹا کیا بھاؤ ہے. اب نہیں آپ کو یاد آٹا کیا بھاؤ ہے. اب بھی آپ خیال کریں اور احساس کریں اس چیز کا کہ عوام کس قدر تڑپ رہی ہے. 300 روپے لیٹر پیٹرول, 150 روپے تھا تو آپ کی چیخیں نکلی ہوئی تھیں. اب آپ کو یاد ہی نہیں ہے. تو آپ شرم کریں کچھ. صحافی حضرات حق سچ کی بات کریں. یہ لفنڈروں والے کام چھوڑ دیں. لفافے آپ نے بہت لے لیے ہیں, اب لفافوں کا دور ختم کریں. اب وہ خبریں دیں جو سچی ہیں, جو جھوٹ پر مبنی نہیں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں تو چل سو چل تو ہے ہی ہے. پیارے پاکستانیوں, موٹر سائیکل پر راڈ لگانا نہ بھولے. یہ پتنگ بازوں کو چھوڑ دیں. یہ موٹے دھاگوں سے ہی فی الحال پتنگ بازی کریں گے جب تک یہ بند نہیں ہوں گے. ان کا سٹاک ختم نہیں ہوگا اتنی دیر تک انہوں نے موٹے دھاگے ہی اڑانے ہیں. تو آپ کی مہربانی ہے, میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنی موٹر سائیکلوں پر سیفٹی راڈ لگائیں جس سے آپ کی اور آپ کے بچوں کی جان و مال کی حفاظت ہو. کیونکہ آپ ہوں گے تو آپ کے بچے ہیں. یہ بات ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے, میرے ساتھ جڑے رہیں گے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. فلم کے ٹیزر دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ فلم کو پسند کریں گے اور میری حوصلہ افزائی ہوگی. پیارے پاکستانیوں, ہمارے پاکستان میں جو آج کل نظام چل رہا ہے, اتنا افسودہ نظام ہے یہ کہ جس کی کوئی مثال نہیں. بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ کیا آج کیا انہوں نے وکیلوں پہ, جو لاٹھی چارج, جاسو گیس. پرامن احتجاج کرنے کی اجازت دیں. جنرل آصف منیر صاحب, آپ کو خیال چاہیے. آپ کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کرتے, ہم سیاست میں نہیں حصہ لیتے. اگر آپ نہیں لیتے یہ کون کر رہا ہے یہ بتائیں. ججوں کو دھمکیاں اگر آپ نہیں کرتے آپ روک سکتے ہیں, روکتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے حلف نہیں اٹھایا ہوا پاکستان سے وفاداری کا, پاکستان کی عوام سے وفاداری کرنے کا. کیا یہ وفاداری کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو خیال چاہیے, نہ کریں ایسا. آپ سید ہیں, حافظ قرآن ہیں. ہمیں شرم آتی ہے آپ کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے کیونکہ آپ سید ہیں. وہ تھا نا ڈونچل, وہ باجوہ بغیرت آدمی, اب وہ قرآن پاک اٹھا کر لوگوں کو گواہیاں دے رہا ہے کہ جی میں نے یہ کام نہیں کیا. کس نے کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں. اس نے اب آپ کو دے دیا ان کو. یہ جو پھرت باز ہیں نا سارے, یہ نواز شریف وغیرہ, جو کہ ان کا لنڈن جو پلان ہے وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ پلان کیا ہے. یہ آپ نے قرآن پاک اٹھایا ہوا ہے نا اس کے ساتھ کہ جی میں وفاداری کروں گا. اس نے فلم بنائی ہوئی, آپ کی بھی, اس کی بھی بنائی تھی ویڈیو, باجوے کی بھی.
اور ہر ایک کی ویڈیو اس کے پاس ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی بھی ہے, وہ جسے پیسے دیتا ہے اس کی ویڈیو بناتا ہے. یہ 110% کنفرم ہے. میں اس دور کی بات کرتا ہوں 1993 کی, جب یہ پاکستان میں پاپولر ہو رہے تھے. تو انہوں نے ہر محلے کے لڑکوں کو بلایا اور ان کو پیسے دیے, حلف اٹھوائے ان سے. مجھے بھی اتفاق ہوا, میرے بھی کچھ دوست تھے, مجھے لے گئے وہاں. یہ شہباز شریف چھوٹے ٹینڈے کے پاس, یہ جو پرتباز ہے اس کے پاس, اس نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ وفاداری کریں گے اور جو کہیں گے آپ, ہم بھی آپ کی بات مانا کریں گے. اور 50,000 روپے کی آفر تھی مجھے, لیکن وہ کس صورت میں کہ میں حلف اٹھاؤں. میں نے کہا میں نے تو نہیں اٹھانا, نہ میں نے یہ کام کرنا. تو انہوں نے ہر ایک کو خریدا ہوا ہے باقاعدہ. اور کیسے خریدا ہوا ہے؟ پیسے دے کے اس کی ویڈیو. اب بعد میں کیونکہ اس دور میں اتنا ویڈیو کا نہیں تھا اور ان کو پتا تھا, کیونکہ لوگوں نے ان سے وفاداری بھی کی, ان کے پیسے کھائیں تو ان کو ووٹ بھی دیا, اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا یہ سارا کیپچر کیا پاکستان کو, پہلے لاہور کو سارے کو, پھر اس کے بعد پنجاب میں یہ گھسے آہستہ آہستہ. انہوں نے کیا کیا, بااثر لوگوں کو اپنے انڈر کیا اور پولیس میں بے شمار بھرتیاں کروائیں. 32 سال کے جو اوور ایج ہو چکے ہوئے تھے ان کو بھی انہوں نے بھرتی کروایا پولیس میں. میں سب کو جانتا ہوں. اور انہوں نے کیا کیا, اپنی پولیس بنائی. اب یہ پولیس ساری ان کی ہے. جن کو انہوں نے ASI بھرتی کروایا ہوا تھا, وہ کوئی SP ہے, کوئی SSP ہے, کوئی DSP ہے, وہ ساری پولیس ان کی ہے. یہ جو آرڈر کرتے ہیں سب وہی مانا جاتا ہے. اور یہ چلتا رہے گا اس طرح نظام جب تک آپ سوئے ہوئے اٹھیں گے نہیں. آپ کو جاگنا چاہیے. آپ کو اللہ نے ایک لیڈر دیا ہے. یہ لیڈر تھوڑی ہیں, یہ تو بزنس مین ہیں. یہ پیسے لگاتے ہیں, پیسے کماتے ہیں. ان کا کیا تعلق ہے پاکستان سے؟ انہوں نے تو چلے جانا ہے. یہ پیسہ کمایا اور گئے. ان کا پاکستان نہیں, ان کا لنڈن ہے. وہ ان کے بیٹے کی اب باتیں نہیں سنی تھی, ہم تو پاکستانی نہیں ہیں, ہم پہ پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا. تو یہ وہ ہے. باپ کہتا ہے کہ میرا باپ مزدور تھا, پوتی کہتی ہے کہ میرا باپ سے امیر آدمی کوئی نہیں تھا. تو سب سے پہلے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں, اتنے بڑے لانتی ہیں. کیونکہ لانتی میں ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا فرماتا ہے قرآن پاک میں, لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے, اسی لیے میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہوں, آپ بھی بھیجیں, کیونکہ یہ ثواب ملے گا آپ کو ان پر لعنت بھیجنے کا. اللہ کی سنت پوری کریں گے آپ, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں آج کل؟ کیا کر رہے ہیں قاضی صاحب؟ لوگوں کو, یہ وکیلوں کو یہ پوچھتے ہیں تم سردار کیوں نام رکھا ہوا ہے آپ نے؟ شرم نہیں آتی قاضی صاحب آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے, پوری عوام جانتی ہے, پبلک جانتی ہے اس بات کو کہ آپ ڈاکو ہیں, چور ہیں. تو اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ آپ لانتی بھی ہیں سب سے بڑے.